بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک سب سے اہم نماز ہے۔ سب سے اہم نماز ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا وہ رکن اسلام کا نماز ہے۔ نماز جو نہیں پڑھتا، صحابہ کرام کسی بھی نیکی کو چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، لیکن نماز کے چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ پھر اس سلسلے میں جو فقہائے اعظام ہیں ان کے رائے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ واجب القتل ہے اور وہ کافر ہے، مگر اس کا کفر وہ ہندوؤں جیسا نہیں ہے، چھوٹا کفر ہے اور وہ ہے واجب القتل۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ ہندوؤں جیسا کافر ہے اور اس کا جنازہ بھی جائز نہیں، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں، اور اس کا اگر مر جاوے تو اس کے نمازی بچے اس کی وراثت کے حقدار بھی نہیں ہوں گے۔ کافر کی وراثت مسلمان نہیں لے سکتا، مسلمان کی وراثت کافر نہیں لے سکتا۔ تو اس حساب سے وہ اس قدر اس میں شدید فتویٰ ہے ان کا۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ یہ جو حضرت امام احمد نے قتل کا یا امام شافعی نے قتل کا کہا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام فتویٰ دینا اور حکمرانوں کا کام ہے نافذ کرنا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن انہوں کا فتویٰ یہی ہے، اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پر کیا لا لگایا گیا ہے۔ جیسے کسی کا چلان ہو جاتا ہے تو پھر 2-3 لا لگتے ہیں، اشارہ غلط تھا، پارکنگ غلط ہوئی تھی، لائسنس نہیں تھا مثلا، تو تمہارے پر کیا لا لگائے گئے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہمارے پر لا یہ لگایا گیا ہے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ نماز نہ بھی پڑھو تو ہم مسلمان ہیں، یہ طریقہ اللہ کے ہاں نہیں چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے رحمت کے پیکر ہونے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مسلح پر کسی کو کھڑا کروں اور میں لکڑی جمع کر کے جس گھر میں مرد ہو، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر مرد گھر بیٹھا ہے، تو میں اس کے چاروں طرف لکڑیاں لگا کر آگ لگا دوں۔ تو یہ اس کا مطلب بھی واجب القتل ہی ہوا، آگ لگنے سے جلے گا وہ، تو سزا تو یہی ہے اس کی۔ تو اس حساب سے اس میں تو اتفاق تھا صحابہ کرام کا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ واجب القتل ہی ہے۔ زکوٰۃ میں تھوڑا اختلاف ہوا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب زکوٰۃ دینے والے انہوں نے انکار کر دیا کچھ لوگوں نے، تو حضرت عمر فرمانے لگے کیف تقاتل من قال لا الہ الا اللہ۔ ابوبکر بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے ساتھ آپ کیسے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے؟ تو فرمانے لگے واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اس کو کاٹوں گا، میں اس کی قتال کروں گا۔ یعنی نماز تو سب واجب ہی سمجھتے اور سب لازمی ہی سمجھتے اور اس کے تارک کو واجب القتل ہی سمجھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں فرق کرتا ہے تو میں نہیں اس کو چھوڑوں گا، میں زکوٰۃ کو بھی اس کے ساتھ ہی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے اسلامی بھائی ہیں۔ تو یہ لازمی چیزیں ہیں، ان کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کو حکم دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کے بچے کو حکم دو 10 سال والے کی پٹائی کر کے نماز پڑھاؤ، حالانکہ 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا اور کوئی عبادت بھی بلوغت سے پہلے فرض نہیں ہوتی، تو یہ اس وقت فرض نہیں اس پر، مگر اللہ پٹائی کا حکم دے رہا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ساری عبادات اللہ نے جبریل امین کے ذریعے بھیجی، اور نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور وہاں تحفے کے طور پر نماز دی، اور فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اس میں کامیاب ہوا تو باقی سارے کامیابیاں ہی ہوں گی اس کی، اس میں ناکام ہوا تو باقی بھی ناکام ہی نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے، فمن ضیعها فهو لغیرها اضیع، جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ باقی سارے کاموں میں ڈھیلا ہی ہوگا، تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے اس پر سختی بھی کی، آپ نے پڑھ کر بھی، اچھا باقی ساری عبادات آپ نے زبانی بولی کہ یوں یوں کر لینا، حج یوں یوں کر لینا، لیکن اس کو ممبر پر چڑھ کر پڑھ کر دکھایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے پڑھنا ہے۔ اور جبریل امین نے بھی 2 دن آپ کو جماعت کروا کر نماز سکھائی، خالی زبانی نہیں، پریکٹیکل آ کر کے دکھائی، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ تو
آپ نے نماز کی اہمیت اپنے عمل سے بھی بیان کی، اپنے قول سے بھی، فرمان سے بھی، اور پھر جب آپ کے آخری سانس تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود تھی، تو فرماتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، کچھ آواز نہیں نکل سک رہی تھی، تو میں آگے بڑھی، میں نے تھوڑا گردن نیچے کر کے سننے کی کوشش کی، تو آپ یہ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میری آخری وصیت بھی یہی ہے کہ نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ تو ہمیں اس پر بہت سختی کرنی چاہیے اور اپنی اولادوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔